ہم اتنے خوش نصیب لوگ نہیں تھے جو رسول اللہ کے ساتھ پیدا ہوتے، آپ کے ساتھ چلتے پھرتے، بازاروں میں، جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے، نبی کے ہاتھ پر قرآن پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کرتے، آپ سے اپنا سینہ لگا کر کے، آپ کے سینے سے اپنا سینہ لگا کر کے اللہ کے نبی سے معانقہ کرتے۔ یہ خوش نصیبی، یہ شرف، یہ سعادت، یہ تو صحابہ کرام کے حصے میں آئی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گرچہ ہم فزیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکتے، پر مینٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بہت بڑا سورس کیا ہے؟ سیرت کی کتابیں۔ جب بندہ سیرت کی کتاب پڑھتا ہے، خاص طور پہ سیرت کی کوئی ایسی کتاب جو بہت دل کے خون میں قلم ڈبا کر کے لکھی گئی ہو، اس کو پڑھتے ہوئے آپ ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی فزیکلی تو آپ یہاں 2025 میں ہوتے ہیں، پر مینٹلی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچ جاتے ہیں۔ سیرت پڑھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اس ایرا میں محسوس کرتے ہیں، اس دور میں، اس مکان میں محسوس کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے بازاروں میں دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں پتھر کھا رہے ہوتے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہوتے ہیں روحانی طور پہ۔ ذہن و دماغ آپ کا، جسم آپ کا 2025 میں ہوتا ہے، ذہن و دماغ آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے ملاقات کی جو اصلی لذت ہے وہ تو صحابہ نے پالی، لیکن اس لذت کا تھوڑا سا حصہ ہم کو کیسے مل سکتا ہے؟ سیرت کی کتابیں پڑھنے سے۔ تو جو رسول اللہ سے محبت کرے گا، کیا وہ رسول اللہ سے ملنا نہیں چاہے گا؟ جو رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ اور یہ کیسا امتی ہے جو رسول اللہ سے محبت بھی کرتا ہے اور رسول اللہ کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتا ہے؟ یہ تو بہت تضاد کی بات ہے، عقل و دماغ اس کو قبول نہیں کرتا کہ ایک شخص رسول اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اس کو رسول اللہ کے بارے میں، ان کی زندگی پڑھنے کے بارے میں، ان کی حدیثیں پڑھنے کے بارے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کو جاننا بھی نہیں چاہتا اور رسول کی رسالت کا کلمہ بھی پڑھتا ہے؟ بھئی رسول کو جاننا تو ایک مومن کا سب سے بڑا شرف ہے، اس کی خوشی ہے کہ وہ رسول کو جانتا ہے۔ مومن میں اور کافر میں فرق ہی کیا ہے؟ مومن جو ہے وہ رسول کو پہچانتا ہے، کافر رسول کو نہیں پہچانتا۔ سب سے بڑا، سب سے بنیادی فرق یہی ہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ رسول کو نہیں جانتے، اس وجہ سے رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی رسول کو نہ جاننا یہ مشرکوں کی علامت ہے، کافروں کی علامت ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ اصل میں رسول کو نہیں جانتا ہے۔ یہ منکرین کی علامت بتائی گئی کہ انکار وہی کرے گا جو رسول کو جانتا ہے۔ جو رسول کو جانتا ہے وہ رسول کا انکار نہیں کر سکتا، جو رسول کا اقرار کر رہا ہے وہ حقیقت میں رسول کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا یہ تو ہمارے عقیدے کا سب سے بیسک حصہ ہے نا۔ ایمان بالرسول جس کو ہم کہتے ہیں، تو ایمان بالرسول کی شروعات ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے سے ہوتی ہے۔ بغیر رسول کو جانے ہوئے رسول پر ایمان نہیں لا سکتے۔ قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہم سے ہوگا وہ من ربک ہوگا، پھر ہوگا ما دینک، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا۔ قبر میں جو 3 بنیادی سوال ہونے والے ہیں ان میں سے ایک بنیادی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ تو یہ کیسا امتی ہو سکتا ہے جو رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے پر رسول کو جانتا نہیں؟ جو رسول کو نہیں جانتا وہ رسول سے محبت کی دعوے داری میں جھوٹا ہے، اور ہم میں سے بیشتر لوگ رسول اللہ سے محبت کی دعوے داری میں جھوٹے ہیں کیونکہ ہم رسول اللہ کو نہیں جانتے۔ ہم نے زندگیاں اپنی گزار دی ہے، ہم 16 17 18 20 25 30 40 50 سال کے ہو جاتے ہیں، پوری زندگی میں ایک بار بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی سیرت پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ ایک کتاب، ایک کوئی درس کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ ختم نہیں کر سکے۔